اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، حج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہن تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاش سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاش سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی نہ تمہیں پہچان بہن، چھک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چھک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولادو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زی پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ
کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی امانت یہ سنبھالو بی بی، گود میں لے لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لے لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، گھر سے شبیر جنازے کی طرح سے نکلے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، سبھی روتے تھے تکلم در خیمہ پہ کھڑے، شہن جس دم کہاں مرنے کی رضا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن تجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے اتروا لو سکینہ کے گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہن تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔
دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، قید خانے کی امانت یہ سنبھالو بیوی، گود میں لے لو اسے مظلوم ہو رخصت بیوی، گود میں لے لو اسے مظلوم ہو رخصت بیوی، میرا دامن میری بچی سے چھڑا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک ولاد و زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب۔ پر محمد فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ صلوات بجد محمد وعلى آله۔ رمضان المبارک
1446 ہجری اور اس ماہ مبارک رمضان کی 70ویں شب اور 70ویں مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں محبوبان خدا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ آیتیں پیش کی تھیں کہ اہل بیت محبوبان خدا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ کیوں اللہ کے محبوب ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جتنی آیتوں میں محبوب ہونے کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے محبوب ہونے کے لیے جتنی صفتوں کا بیان کیا ہے، وہ ساری صفتیں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ نیکی اور احسان کی بات ہو، چاہے وہ طہارت کا مسئلہ ہو، چاہے وعدہ وفا کرنے کی منزل ہو، اور چاہے تقوی اور پرہیزگاری، اور چاہے صبر کا مقام ہو، یا اللہ پر بھروسے کی بات، انصاف کرنے والے ہوں یا میدان جنگ میں جمنے والے، یہ وہ ساری صفتیں ہیں کہ جن صفتوں کے لیے اللہ نے محبوب قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر فساد سے مراد لڑائی نہیں ہے، لڑائی بھی فساد کا ایک حصہ ہے، جنگ بھی لڑائی ہے، یہ بھی فساد کا حصہ ہے۔ یہاں پر فساد سے مراد خرابیاں، برائیاں کرنے والے کو، برائیاں عام کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہاں پر اسراف سے مراد زیادتی ہے، کسی بھی چیز میں زیادتی ہو، خالی کھانے پینے ہی میں نہیں، کسی بھی چیز میں اسراف ہو۔ اللہ کسی بھی چیز میں اسراف کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد ہوا انہ لا يحب المستکبرین، اللہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کن لوگوں سے محبت کرتا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ اس کے مقابلے میں کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ وہ مفسدین سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ جتنی آیتوں میں ان صفتوں کا بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بناتی ہیں، یہ ساری صفتیں آپ کو اہل بیت عصمت و طہارت میں ملیں گی، اور جتنی صفتیں کہ جو اللہ سے دور کرتی ہیں
اور اللہ کا محبوب بنانے کے بجائے اللہ کا مبغوض بناتی ہیں، یہ ساری صفتیں اہل بیت کے دشمنوں کو ملیں گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اب یہ جو پیغمبر اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے، یہ محبت وہ محبت ہے کہ خود ان کا محبوب ہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اب جو ان کا محبوب ہو جائے وہ اللہ کا محبوب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پیغمبر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ تو محبوب خدا کا محبوب کون ہوگا؟ جو خود اللہ کے محبوب کی اطاعت کرنے والا ہو، ان کا حکم ماننے والا ہو، ان کی پیروی کرنے والا ہو، ان کا اتباع کرنے والا ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ کیونکہ خود پیغمبر کا جو کردار اور پیغمبر کا اخلاق ہے، یہی پیغمبر کا اخلاق و کردار ہی اہل بیت پیغمبر کا اخلاق و کردار ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کا محبوب وہی اہل بیت کا محبوب۔ اور اہل بیت کا محبوب کب ہوگا؟ جب وہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرے، اور جب وہ ان کا محبوب ہوگا تو پھر ان کا محبوب نہیں رہے گا بلکہ وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ دوسری آیت مشہور اور معروف آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، مگر یہ کہ تم مودت اختیار کرو۔ محبت اور مودت میں یہی فرق بیان کیا گیا ہے۔ مودت اس محبت کو کہا جاتا ہے جس میں محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت ہو، جس میں محبت کے ساتھ ساتھ پیروی ہو، جس میں محبت کے ساتھ ساتھ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے حکم کے اوپر عمل ہو۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم پیغمبر کی تبلیغ کا اجر دینا چاہتے ہو تو ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ نہیں، مودت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت کی پیروی کرے گا وہ کون ہوگا؟ وہ پیغمبر کا اجر ادا کرنے والا ہوگا۔ جب پیغمبر کا اجر ادا کرنے والا کیا مطلب؟ یعنی خود اہل بیت پیغمبر سے محبت کرنے والا۔ کیسی محبت؟ وہ محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو، جو حکم ماننے کے ساتھ ہو، وہ محبت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ محبت ہوگی کہ جہاں کے اوپر انسان محبت کرنے کے ساتھ ساتھ حکم مان رہا ہوگا تو ایسا ہی شخص تو رسول اللہ کا محبوب ہوگا، اور جو رسول اللہ کا محبوب ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ یہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت ہے، یہ حقیقت میں ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ من احبنا اہل البیت فلیحمد اللہ علی اول النعم قیل ما اول النعم قال طیب الولادہ ولا يحبنا الا من تابت ولادہ
جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی نعمت جو اسے عطا کرتا ہے، جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وہ ولادت، اس کی ولادت ہوتی ہے وہ پاک ولادت ہوتی ہے، وہ ہے ولادت کی پاکیزگی، اور ہمیں پاک ولادت والے ہی دوست رکھتے ہیں۔ تو یہ خود میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی محبت یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے، کیونکہ خود اہل بیت علیہ السلام خود پاک ہیں، اور نجس جگہ کے اوپر پاک جگہ، پاک چیز نہیں جا سکتی ہے۔ اگر طہارت ہے تو ہی یہ محبت آئے گی، اور اگر طہارت نہیں ہے تو پھر یہ محبت جگہ نہیں بنا سکتی۔ اور اسی وجہ سے یہ جو مودت کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کیونکہ خود پاک ہیں، لہٰذا اب اسی دل میں یہ محبت جگہ بنائے گی کہ جو دل پاک ہو، جو دل پاک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تو ایک پیمانہ ہوا کہ جہاں کے اوپر جو نسلی لحاظ سے پاک ہے تو اہل بیت کی محبت کو وہ قبول کرتا ہے، اور اہل بیت کی محبت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے نسلی پاک ہو، لیکن یہ دنیا اور اس دنیا کی چمک دمک، اس دنیا کی مادیت، جب یہ دل اس دنیا کا اسیر ہو جاتا ہے اور پھر مادیت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جکڑ جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، تو پھر روحانیت اس دل سے نکل جاتی ہے۔ خود اللہ کی محبت کا تعلق روحانیت سے ہے، پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی محبت کا تعلق روحانیت سے ہے۔ یہ کب روحانیت پیدا ہوگی؟ جب دل پاک ہوگا تب، جب دل پاک ہوگا تب کہیں جا کے حقیقی معنوں میں یہ محبت ہمارے دل میں جگہ بنائے گی۔ جب محبت جگہ بنائے گی تو وہ اپنا اثر دکھائے گی، ورنہ زبان سے انسان خالی کہتا رہے گا ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے، ہم سے تو زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ زبان سے کہے گا، لیکن جب عمل کی منزل آئے گی تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود تو کہا کہ ہم محبت کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت آئی ہی نہیں ہے دل میں، وہ محبت دل میں ہے ہی نہیں ہے جس سے یہ دعویٰ کر رہا ہے محبت کا کہ ہم تو محبت کر رہے ہیں، ہم تو محبت کر رہے ہیں، ہم تو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ان کے اوپر مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حقیقت میں محبت آئی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پاک نہیں ہے، دل میں خباثت ہے، دل میں نجاست ہے، دل میں کثافت ہے، اور جب تک دل پاک نہیں ہوگا یہ محبت جگہ نہیں بنائے گی، اور جب یہ محبت جگہ بنا لے گی تو اس کے اثرات اعمال کی صورت میں انسان کی اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوں گے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ اس محبت کا اثر ہیں۔ یہ محبت ہم سے نماز پڑھوائے گی، یہ اہل بیت کی محبت ہم سے روزہ رکھوائے گی، یہ اہل بیت کی محبت ہم کو حج پہ لے جائے گی، یہ اہل بیت کی محبت ہم سے زیارت کروائے گی، یہ اہل بیت کی محبت ہم سے خیر و خیرات کروائے گی، کہ اب جب یہ محبت دل میں آ گئی ہے تو اس کا اثر نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں، دعا اور مناجات کی صورت میں، خیر و خیرات کی صورت میں، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کی صورت میں، عزیز اور اقربا کے ساتھ صلہ رحم کی صورت میں،
ایک دوسرے کے عزت اور رسپیکٹ کی صورت میں یہ سارے اعمال انسان کے اعضاء اور جوارح سے ظاہر ہوں گے۔ کب؟ جب یہ محبت دل میں جگہ بنا لے، تب۔ دل میں جگہ کب بنائے گی؟ جب دل پاک ہوگا تب۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور جب یہ دل میں محبت بنا لیتی ہے تو پھر اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن پھر یہ محب ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے پانچویں امام نے اور بھی ہم کو ہوشیار کیا ہے۔ ایک مقام پر ایک حدیث میں امام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اس نے کہا کہ اذ جاء رجل فقال واللہ انی لاحبکم، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے واللہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو امام نے کیا فرمایا؟ فاتخذ للبلاء جلبابا، تو پھر اب آج سے بلاؤں کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ۔ آنے والا کہہ رہا ہے مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، آپ اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا واقعی محبت کرتے ہو؟ اگر واقعاً تم ہمارے محب ہو تو پھر بلاؤں اور امتحانوں اور آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، بلائیں اور سختیاں ہمارے شیعوں کی طرف ایسے آتی ہیں جیسے وادیوں میں سیلاب آتا ہے۔ جیسے اوپر پہاڑ سے جب پانی چلتا ہے وادیوں کی طرف کتنا تیز دھارا ہوتا ہے، کہ ایسے ہی ہم شیعوں کی طرف بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ سختیاں ہم سے شروع ہوتی ہیں اور تم تک پہنچتی ہیں۔ کس تک؟ شیعوں تک، محبوں تک۔ ہم سے سختیاں شروع ہوتی ہیں، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ ہم سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک پہنچتی ہیں؟ ہمارے چاہنے والوں تک۔ اور آسانیاں بھی ہم سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے شیعوں تک پہنچتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، خالی بلائیں نہیں ہیں۔ ایک طرف بلائیں بھی ہیں، دوسری طرف آسانیاں۔ بلائیں امام فرماتے ہیں کہ ہم سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے چاہنے والوں تک پہنچتی ہیں۔ آسانیاں بھی ہم سے شروع ہوتی ہیں اور ہمارے چاہنے والوں تک پہنچتی ہیں۔ آپ چاہے پورا دور امامت جو حضور ائمہ علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کو ملاحظہ فرما لیجیے، یہ 250 سالہ پورا دور، سن 11 ہجری سے لے کے، اور بلکہ یوں کہوں کہ خود رسول اللہ کی بعثت سے لے کے اور 255 اور 60 ہجری تک، اور چاہے یہ غیبت کا پورا زمانہ 260 ہجری سے لے کے اور آج تک، امتحانات، آزمائشیں، سختیاں، تکلیفیں، مخالفتیں، درد، رنج، الم، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی خاندان میں، کبھی کسی شخص کے اوپر، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اگر ہم اہل بیت کے محب ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے اپنے کو آمادہ رکھیں، تیار رہیں کہ اگر واقعاً ہم سچے اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں تو آزمائشوں کے لیے تیار رہیں، امتحانوں کے لیے تیار رہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امتحانات بھی ان سے شروع ہوتے ہیں اور شیعوں پہ ختم ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آسانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ان سے شروع ہوتی ہیں۔ جو انسان ثابت قدم رہ جاتا ہے
اور ان امتحانوں میں آزمائشوں میں ادھر ادھر نہیں بھٹکتا ہے، اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے، تو پھر آسانیاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اس محبت اہل بیت علیہم السلام کی جس کا ذکر آپ کی خدمت میں ہو رہا ہے، یہ جو محبوبان خدا ہیں، قرآن کے لحاظ سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کو کیا کیا بشارت دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں ایک طرف آزمائشیں ہیں، بلائیں ہیں، وہیں آسانیاں بھی ہیں۔ قرآن نے بشارت دی ہے اپنے محبوب بندوں کو۔ محبوب بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول کے محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول کے محبوب کون ہیں؟ جو اہل بیت کے محبوب ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اہل بیت اللہ کے رسول کے محبوب، اللہ کا رسول خود اللہ کا محبوب، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب خود اہل بیت کے محبوب ہیں۔ اہل بیت خود محبت کرتے ہیں، کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے۔ اللہ جس طریقے سے اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کو محبوب رکھتا ہے، ویسے ہی ان کی سیرت پر چلنے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے، ان کا نام لینے والے اور ان کو نمونہ عمل بنانے والوں کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بشارت بھی دی ہے کہ اگر تم نے محبت کی ہے اور محبت واقعی تمہاری محبت مودت ہے تو یہ تم کو ہم خوشخبری دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ ساری خوشخبریاں آئی ہیں۔ سورہ رات 28 نمبر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ انسان کے دل کو اگر کسی چیز سے اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ یاد الہی ہے۔ یاد الہی صرف مصلی بچھا کر نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور یہ جو مجلس کو سن رہے ہیں غور سے، یہ بھی یاد الہی ہے۔ آپ کسی بھی اللہ پسند کام کے لیے نکلتے ہیں، کوئی بھی اللہ پسند کام انجام دیتے ہیں، یہ بھی یاد الہی، یاد الہی میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے فضائل یا مصائب جب سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ذکر بھی کس کا ذکر ہے؟ ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا انسان یاد الہی میں ہوتا ہے، اور یہی یاد کیا کرتی ہے؟ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، انسان کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ دوسری جو بشارت دی اللہ نے اسی قرآن میں، امداد غیبی، غیب سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ امتحان ہوں گے، اگر تم نے اہل بیت کی مودت اختیار کی ہے تو تمہاری آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، لیکن اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ کتنا بڑا امتحان جو رسول اللہ کے ساتھ اصحاب تھے ان کا ہوا۔ بدر میں نکلے 313 افراد تھے، لیکن کیونکہ جمے رہے اللہ نے لشکر بھیج دیا، ملائکہ کو نازل کر دیا، فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا۔ جنگ احد میں ثابت قدم نہیں رہے، جو بھاگے وہ حیران رہے، پریشان رہے، جو جمع رہا اللہ نے اس کے لیے قصیدہ پڑھ دیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو عزیزان محترم، امداد غیبی، اگر تم اس محبت پر جمے رہے اور ادھر ادھر نہیں بہکے تو پھر غیبی امداد ملے گی۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم ایسے لشکر سے تمہاری مدد کریں گے کہ تمہاری آنکھیں ان کو دیکھ بھی نہ سکیں گی۔
ایسی جگہ سے تمہاری مدد کریں گے کہ تم کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے مدد ہو گئی. تمہاری آنکھیں ان کو دیکھنے سے قاصر ہوں گی لیکن تمہاری مدد ہو رہی ہوگی. اور آج بھی آپ دنیا کے نقشے کے اوپر دیکھ لیجئے، جو لوگ آج کے اس دور کے نمرود و شداد و حامان و فرعون کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کتنے حیران، کتنے پریشان. لیکن جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ اور اس کے اوپر ثابت قدم رہے، جنہوں نے کھل کے میدان میں اعلان کیا کہ میں شیعہ علی ابن ابی طالب. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے شہید حسن نصر اللہ کی وہ تقریر جو عاشور کے دن شہید حسن نصر اللہ نے اسی لبنان کے کھلے میدان میں کی تھی اور پورے عرب کو للکارا تھا کہ سننے والوں سن لو، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں اور اس بات کے اوپر مجھے فخر ہے، ناز ہے، اور یہ میرا آئین ہے اور یہ میرا طریقہ ہے، اور میں اس مولا کا ماننے والا ہوں کہ جس نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ ہیہات من الذلہ، ذلت کی زندگی سے یہ عزت کی موت بہتر ہے. سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن اس کے بعد غیبی مدد بھی ہے کہ آج دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، طاقتیں آج ان فرعونوں سے ڈری ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس، بیچاروں کے پاس، جن کے پاس نہ وسائل ہیں نہ اسباب ہیں، وہ کم از کم کھل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر رہے ہیں، ایک عزت کی زندگی تو جی رہے ہیں. امداد غیبی. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے الہی رہنمائی. خود اللہ کی طرف سے تمہارے لیے راستہ کھل جائے گا، اللہ خود تمہاری رہنمائی کرے گا، تم کو ان مشکلوں سے نکال لے گا. یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال 29 نمبر کی آیت ہے. تم کو فرق بتا دے گا کہ تم کو کرنا کیا ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے. مشکل سے نجات. یہ بھی محبوبان خدا جو ہیں تو ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. یہ سب اللہ بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کے محبوب ہو تو کیسے ہی حالات ہوں لیکن تمہارا دل مطمئن رہے گا. اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تم کو راستہ دکھا دے گا. اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو تم کو مشکلوں سے نجات دے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی 2 نمبر کی آیت ہے. ان کو ان سختیوں سے، تکلیفوں سے نکال لے گا. اور محبوبان خدا کو جو بشارت دی گئی، کسی بھی ملامت کرنے والے کی وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کا جو ایک ہدف ہے، جو مقصد ہے، اور اس ہدف اور مقصد کے اوپر وہ قائم. دنیا کوئی کہتی رہے، ہم نے حق کے لیے قیام کیا ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک، برا لگتا ہے تو ٹھیک. وہ برا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. لا یخافون لومۃ لائم، سورہ مائدہ 54 نمبر کی آیت ہے. لوگ ملامت کرتے رہیں. اگر راستہ صحیح ہے، منزل صحیح ہے، مقصد صحیح ہے تو ملامت کرنے والے تو رسول اللہ کی بھی ملامت کر رہے تھے، ملامت کرنے والے تو امیر المومنین کی بھی ملامت کر رہے تھے، ملامت کرنے والے تو امام حسن کو بھی الیاذ باللہ کیا کہہ رہے تھے. ملامت کرنے والوں نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو کیا نہیں کہا. لیکن جب انسان اسی راہ کے اوپر جمع رہتا ہے تو یہ محبوبان خدا کی علامت اور پہچان ہوتی ہے کہ پھر وہ ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے، لوگوں سے نہیں ڈرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اس کے دل میں لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. اس کے سامنے رسول ہوتے ہیں، اس کے سامنے اہل بیت ہوتے ہیں،
یہ ہستیاں یہ راضی رہیں، ہمارا امام ہم سے راضی رہے، ہمارا رسول ہم سے خوش رہے، ہمارا رب ہم سے راضی رہے، لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، آل عمران 173 نمبر کی آیت ہے کہ جب بھی ان کو ڈرایا گیا کہ دیکھو مکے والوں نے تمہارے لیے کیسے کیسے آلات اور اسباب جمع کر رکھے ہیں اور اب تمہاری خیر نہیں ہے، تو جب ان کو ڈرایا جاتا تھا تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا کہ آؤ تو سامنے، لاؤ تو تم ہتھیار کو، آؤ تو مقابلے پہ، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ سرکشوں اور باغیوں سے گھبراتے نہیں ہیں، جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج دنیا ڈر رہی ہے، بڑے بڑے ملک ڈر رہے ہیں، خوف میں زندگی گزار رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہیں، لیکن جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ ان سرکشوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ ان سرکشوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ کھل کے اپنی بات رکھتا ہے، وہ اطمینان سے اپنی بات کرتا ہے۔ اور ایک اور جو اللہ نے خوشخبری دی ہے وہ یہ کہ اللہ لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب ہوتا ہے بندہ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کتنا پروپیگنڈا امیر المومنین کے خلاف ہوا تھا، اللہ اکبر! 70 سال تک جہاں ممبروں سے لعن طعن کیا گیا ہو، اللہ کی لعنت ہو ان بنی امیہ پر، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی چیز ان مسلمانوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب انہی بنی امیہ پہ لعنت بھیجی جاتی ہے تو ان مسلمانوں کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ کاہے کے لیے چہرے تمہارے اتر رہے ہیں؟ جن بنی امیہ نے، جن کو تم پہلا نہیں چوتھا تو مانتے ہو لیکن مانتے تو ہو، کوئی پہلے خلیفہ پہ لعنت بھیجے تم اسے کافر کہتے ہو، کوئی دوسرے خلیفہ پہ لعنت بھیجے تم اسے کافر کہتے ہو، کوئی تیسرے پہ لعنت بھیجے کافر کہتے ہو، لیکن جس نے 70 سال تک چوتھے خلیفہ پہ لعنت بھجوائی اس کو تم رضی اللہ کہتے ہو، اس کو تم رضی اللہ کہتے ہو۔ لیکن کس طریقے سے ہے؟ اسی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے۔ یہ اس محبت کا اثر ہے کہ جو محبوب خدا ہوتا ہے تو اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کتنا پروپیگنڈا شام میں ہوا تھا انہی خاندان عصمت و طہارت کے سلسلے میں، کتنا پروپیگنڈا یزید نے کیا تھا ان اسیروں کے سلسلے میں، ان قیدیوں کے سلسلے میں، لیکن جب یہی اسیر اور یہی قیدی دربار یزید میں پہنچے ہیں اور دربار والوں کو پتہ چلا کہ یہ خارجی نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، یہ میرے رسول کی آل ہے، تو وہی دربار کہ جو جشن کے لیے یزید نے طلب کیا تھا جن لوگوں کو، وہ ماتم میں بدل گیا، وہ ماتم میں بدل گیا، سوگ میں بدل گیا پورا دربار۔ یزید تم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ اثر ہے اس کا۔ اللہ نے خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا سَيَجْعَلْ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سورہ مریم کی 96 نمبر کی آیت ہے۔ اور یہ جو اللہ سے محبت کرنے والے یا اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی ایک صفت اور ایک خوشخبری اور دی اللہ نے کہ ان کے اوپر الہی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم،
صبغت اللہ، وہ دنیا کے رنگ میں نہیں رنگتے، وہ خاندانوں کے رنگ میں نہیں رکھتے، وہ سماج کے رنگ میں نہیں رنگتے، وہ دوستوں کے رنگ میں نہیں رنگتے، وہ ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں کے رنگ میں نہیں رنگتے، وہ ساتھ میں کاروبار کرنے والوں کے رنگ میں رنگ نہیں جاتے، بلکہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ الہی رنگ چڑھا ہوتا ہے۔ صبغت اللہ، الہی رنگ، الہی رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے۔ الہی رنگ کیا ہے؟ الہی رنگ چڑھا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی بھی سماج میں رہیں، کسی بھی ماحول میں رہیں، وہ سماج اور وہ ماحول ان کو بدل نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ سماج کو بدل دیتے ہیں، وہ ماحول کو بدل دیتے ہیں۔ ماحول ان کو نہیں بدلتا ہے، سماج ان کو نہیں بدلتا ہے۔ ہم جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں، سماج ہم کو بدل دیتا ہے، ہمارے اوپر اثر کر جاتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ماحول ہمارے اوپر اثر کرنے لگتا ہے۔ ہم ماحول کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن جو محبوب خدا ہوتا ہے، ماحول اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، سماج اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، کوئی جگہ اور کوئی زمین اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، بلکہ وہ الہی رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اور وہ خود اس جگہ کو بدل دیتا ہے، اس سماج کو بدل دیتا ہے، اس مقام کو بدل دیتا ہے۔ دنیا کی قوموں میں حقیقت میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، دنیا نے اس مقام اور مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ اور میں دنیا کی کیا بات کروں، خود اس وقت جو ہمارا مخاطب ہیں، یعنی خود اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارا تو یہ مخاطب ہے کہ خود ہم نے کتنا اہل بیت کو پہچانا ہے، اور خود ہم نے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی کتنی معرفت حاصل کی ہے، اور خود اپنے کو ہم نے اہل بیت علیہم السلام سے کتنا قریب کیا ہے، اور کتنا ان کا حکم مانا ہے، کتنی ان کی اطاعت کی ہے، کتنا ان کا اتباع کیا ہے، کتنا ان کے رنگ میں ہم نے اپنے کو رنگا ہے۔ ہم تو دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اہل بیت کا رنگ تو ہمارے اوپر چڑھا ہی نہیں۔ ہم غدیر کی بات کرتے ہیں، لیکن غدیر کا رنگ ہمارے اوپر کہاں ہے؟ غدیر کا رنگ تو ہمارے اوپر چڑھا ہی نہیں۔ اور بات تو اس وقت بنے گی کہ جب غدیری رنگ میں ہم رنگ جائیں، غدیری رنگ میں ہم رنگ جائیں، اہل بیت کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ جو دوست خدا ہوتا ہے، عزیزان محترم، اس کا اثر، آخری بات اور بس بات تمام، اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی محبت جب دل میں آتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ اہل بیت کی محبت کے اثرات سے متعلق ایک مفصل گفتگو ہے جو انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں بیان ہوگی کہ خود اہل بیت کی محبت کا اثر کیا ہے، جب یہ محبت آتی ہے تو محبت کیا کرتی ہے، اور محبت ہم سے کیا کرواتی ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ یہاں کے اوپر مختصر ایک حدیث کہ جس میں اسی اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین کے پاس گیا تو حضرت نے پوچھا کہ حارث، یہ حمدان یہ ایران والا نہیں ہے، یہ عراق میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ حمدان، جس سے جناب بریر حمدانی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کوفے کا تھا یہ قبیلہ۔ حارث حمدانی یہ امام کے صحابی تھے، تو جس وقت ان مولا کے پاس پہنچے اور انہوں نے سوال کیا امیر المومنین کے پاس پہنچنے کے بعد، تو حضرت نے پوچھا کیا چیز تمہیں یہاں لے کر آئی، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حارث حمدانی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، آپ کی محبت
جو چیز یہاں پر آپ کے پاس مجھے لے کر آئی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کچھ دیں یا نہ دیں، جو دیں وہ تبرک ہوگا، لیکن میں جو آپ کے پاس آیا ہوں وہ کس لیے آیا ہوں؟ صرف محبت کی بنیاد پر، آپ سے محبت رکھتا تھا، آپ کی محبت ہمارے دل میں تھی، اور یہی محبت کھینچ کے آپ کے پاس لے کے آئی ہے کہ آپ کی زیارت کروں، آپ سے کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنوں۔ امام نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو یاد رکھو کہ 3 مقامات پر مجھے ضرور پاؤ گے۔ اگر یہ محبت خالص ہے تو، اگر یہ محبت سچی ہے تو 3 مقامات پر مجھے ضرور پاؤ گے تم، اور تم اکیلے نہیں رہو گے، تنہا نہیں رہو گے۔ وقت موت، جس وقت تمہاری روح نکل رہی ہوگی، اس موقع پر گھبرانا نہیں، میں آؤں گا، میں تمہارے سرانے کھڑا ہوں گا، میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ اور یہ خود مولا کا تشریف لانا، اہل بیت عصمت و طہارت کی حاضری، یہی چیز سبب بنتی ہے کہ یہ جو موت کی سختی ہے یہ آرام میں بدل جاتی ہے۔ اور ایک محب انہی معصوم ہستیوں کے دیدار میں، ان کی زیارت میں مصروف ہوتا ہے، اور ملک الموت اپنا کام کر لے جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ روح کب نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا مومن کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، جیسے پھول سے خوشبو۔ اے حارث، جس وقت تم دنیا سے جا رہے ہوگے، موت کے وقت مجھے پاؤ گے تم اپنے قریب۔ دوسرے، صراط سے گزرتے وقت، یہ جو محشر سے جنت تک کا رستہ ہے، اس رستے کے اوپر لوگ جہاں گر رہے ہوں گے، کوئی قدم بڑھا نہیں پا رہا ہوگا، وہیں اس راستے کے اوپر مجھے پاؤ گے تم۔ مجھے پانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر قیامت کے دن یہ ہستیاں مل گئیں تو سمجھ لو بیڑا پار، بیڑا پار ہے۔ تم صراط کے اوپر مجھے پاؤ گے، اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہ ہو، یہی تو خود صراط ہیں۔ نحنو صراط المستقیم، ہم ہی تو صراط ہیں۔ دنیا میں جس نے ان کی محبت کی ہوگی، ان سے محبت کی ہوگی، جو ان کے راستے پر چلا ہوگا، قیامت کے دن وہی صراط سے گزر جائے گا۔ تیسرے، حوض کوثر پر، ظاہر سی بات ہے ساقی کوثر کون ہے؟ ساقی کوثر میرا علی ہے۔ ساقی کوثر مولا علی ہیں۔ کوثر پر تم مجھے پاؤ گے۔ اب صحیح کتاب سے ایک صحیح حدیث سنا دوں۔ ایک گروہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوثر کی طرف بڑھے گا۔ اچھا، کوثر جنت میں جانے کے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ کوثر جنت میں جانے کے بعد نہیں ہے، کیونکہ جنت میں تو کافر کا داخلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ کوثر یہ ایک الگ ہی شے ہے، ایک الگ ہی ایک مقام ہے، ایک الگ ہی صاحبان ایمان و صاحبان تقوی کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ اگر تم جنت میں جا رہے ہو تو لاؤ، سبیل لگی ہوئی ہے، پہلے پانی پیتے جاؤ پھر جنت میں جاؤ۔ اب اس سے آسان مثال نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت کے راستے پہ سبیل لگی ہوئی ہے، لیکن اس سبیل سے وہی پیے گا جو حسین والا ہوگا، جو علی والا ہوگا۔
جو اہل بیت والا ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گروہ آگے بڑھے گا. جیسے ہی یہ گروہ آگے بڑھے گا رسول اللہ اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیں گے. یہ کہاں آ رہے ہیں؟ منہ پھیر لیں گے اپنا اور یہ کہیں گے یا رسول اللہ، ارے ہم آپ کے امتی، یا رسول اللہ ہم آپ کے صحابی. اور رسول اللہ فرمائیں گے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم نے میرے بعد کیا 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 ہے، تم نے میرے بعد کیا 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 ہے، سب خبر ہے مجھے. تم یہ نہ سوچو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. تم ہی تو وہ تھے کہ جنہوں نے میرے انتقال کے بعد علی کا غصب کر لیا تھا. تم ہی تو وہ تھے کہ جس نے میرے انتقال کے بعد زہرا کو ان کا حق نہیں دیا تھا. تم ہی تو وہ تھے کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میری بیٹی کا دروازہ چلایا تھا. تم ہی تو وہ تھے کہ اس بچے کا کہ جس کا کوئی قصور نہ تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تم نے اس بچے کو قتل کر دیا، کس جرم میں تم نے اس بچے کو پر ظلم کیا. تم ہی تو تھے کہ جس نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا تھا. یہ تمہاری ہی حرکتیں اور تمہارے ہی کارنامے تھے جس کی بدولت حسن کے جنازے پہ تیر چلے تھے. یہ تمہاری ہی بنیاد رکھی ہوئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر حسین کا جنازہ کربلا میں تیروں کے اوپر تھا. جزاکم اللہ خیر الجزاء زادارو. کربلا کی بات آ گئی، سلسلے وار ایک گفتگو مصائب میں بھی چل رہی ہے آپ کی خدمت میں. کربلا کے میدان میں جس وقت عاشور کا دن آیا ہے اور اصحاب اور انصار شہید ہو گئے، گود کے پالے مارے گئے، اور حسین تھے اور تنہائی تھی، اور لشکر یزیدی تانا دے رہا تھا حسین کوئی ہو تو بھیجو. اور جو حسین کے لشکر کا علمدار تھا وہ بے قرار اور بے چین ہو کے بار بار آقا کی خدمت میں آتا، آقا اب تو ظالم تانے دے رہے ہیں، اب تو اجازت دے دیجئے. اور امام فرما رہے تھے کہ بھیا عباس تم کو کیسے مرنے کی اجازت دے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اور جس وقت امام نے یہ فرمایا ہے کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، ایک مرتبہ جناب عباس نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ عرض کرتے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا، کہاں ہے وہ لشکر؟ ابھی امام اور جناب عباس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آئی، العطش العطش، ہائے پیاس. جناب عباس کی خدمت میں امام فرماتے ہیں کہ بھیا دیکھو جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ذرا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ. جناب عباس خیمے میں آئے، بچے خوش ہو گئے کہ میرا چچا جا رہا ہے، اب تو ضرور پانی آ جائے گا. مشکیزے کو لیا، عالم میں باندھا، خیمے سے رخصت ہوئے. کہتے ہیں کہ جیسے ہی خیمے سے رخصت ہونے لگے ایک مرتبہ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ نے چلتے چلتے ایک زبان پر جملہ جاری کیا، صدق امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا. اتنا سننا تھا کہ چلتے چلتے عباس رک گئے. آواز دیتے بہن بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ ایک دن میں بابا کے زانوں پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور میرے بازوؤں سے ردا سرک گئی اور میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینا شروع کر دیے. میں نے کہا بابا یہ کون سا پیار کا انداز ہے، یہ کون سا محبت کا طریقہ ہے؟ اس موقع پر میرے بابا نے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو
اس کے شانوں میں کون رسی باندھے گا؟ لیکن اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ عزادارو، بس میں نے مختصر کیا، تفصیلی مصائب کا نہ وقت ہے نہ ہمت ہے۔ عزادارو، جناب عباس فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھر کے واپس ہوئے۔ کہتے ہیں ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک ملعون نے ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنا شانہ قلم ہو گیا۔ اللہ رے ہمت عباس، علم کو دوسرے بازو میں، دوسرے شانے پہ لے لی، دوسرے ہاتھ میں لیا، آگے بڑھے ہی تھے کہ یہ بایاں شانہ بھی قلم ہوا۔ عزادارو، ہمت نہیں ہاری، مشکیزے کے اوپر اپنے سینے کو رکھ دیا کہ اگر بازو نہیں ہے تو نہ ہو، لیکن کم سے کم مشکیزہ تو سلامت ہے، پانی تو ابھی باقی ہے۔ تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اسی درمیان ایک سنسناتا ہوا تیر آیا۔ تیر مشک سکینہ پر لگا۔ عزادارو، یہ مشک سکینہ پہ تیر نہیں لگ رہا تھا، یہ عباس کے سینے پہ لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی مشکیزے پہ تیر لگا، عباس کی امید ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑا، ابھی گھوڑے کو فرات کی طرف موڑا ہی تھا کہ اسی درمیان ایک ظالم نے ایسا گھرز مارا کہ غازی گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ آواز دی، آقا! غلام نے اپنے کو قربان کر دیا۔ عزادارو، جیسے ہی آقا کے کانوں میں آواز گئی، ایک مرتبہ امام نے کمر کو پکڑ لیا۔ الان انکسرا ظہری، بھیا عباس، تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ و تدبیر مسدود۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ، ہم سب تیرے گنہگار اور خطا کار بندے ہیں۔ معبود، ہم سے جو بھی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ، مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انشاءاللہ آج بھی 11:15 بجے درس ہے، اور جیسا کہ آپ صاحب کو علم ہے، آج اس سلسلے کا جو رمضان مبارک میں درس کا سلسلہ رہتا ہے، آخری درس ہے۔ آپ تمام حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ درس میں شرکت کی درخواست ہے۔